اکرام، آج کا ہمارا موضوع ایمان پرور فیض نگاہ سید الشہداء علیہ السلام اور سیدنا حر رضی اللہ عنہ۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف بھی شروع میں ہی کروا دوں۔ میرے پہلے مہمان، اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں، ڈاکٹر دیوان سید فرت حسین بخاری صاحب۔ آپ کا تعلق اس شریف کے خانوادہ سے حضرت سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف۔ جناب دیوان، حر کو جنت بھی ملی، اوج شہادت بھی ملا، ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا۔ جی اللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ گاہ صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے حضرت حر کے بارے میں۔ حر ہوتا کون ہے؟ واہ۔ وہ فرمایا کہ مم ملک النفس فحر ما ہوا، سبحان جو نفس پر کنٹرول رکھتا ہے نا، اس کا مالک ہوتا ہے، وہ حر ہوتا ہے۔ یعنی نفس کا راقب جو ہے راقب جو ہوتا ہے وہ حر ہوتا ہے۔ وہ حر ہوتا ہے۔ اور غلام کون ہوتا ہے؟ اس کا جو اپوزٹ ہے، والعبد من یملکہ ہواہ، جو اپنی خواہش کا غلام ہوتا ہے نا، وہ غلام وہ مرکب بن جاتا ہے۔ وہ مرکب بن جاتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ فَكَمْ عَبْدٌ يَقُومُ مَقَامَ حُرٍ، محشر کے دن بہت سے ایسے غلام ہوں گے جو آج یہاں پہ غلام ہوں گے، وہ وہاں حر کے مقام پر کھڑے ہوں گے۔ فَكَمْ حُرٌ يَقُومُ مَقَامَ عَبْدٍ، اور یہاں کے بہت سے حر جو ہیں وہ وہاں غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ ہائے ہائے۔ اور یہی حضرت حر نے جب 10 کا دن تھا تو اس نے دیکھا کہ عمر بن سعد اتنی فوج کے ساتھ لے کر اور صفیں جو ہیں درست ہو رہی ہیں، تو وہ آیا اور کہا کہ کیا تم واقعی جنگ کرنا چاہتے ہو ان سے؟ اس نے کہا ہاں، تھوڑی سی جنگ ہوگی، ادھر کے بہت سے سر کٹ جائیں گے اور پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو وہ وہاں سے نکلا، اس کے ساتھیوں کو خیال ہوا کہ یہ جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو آر دلائی۔ تو اس نے کہا کہ میں حر ہوں، اپنے نفس کو میں نے اختیار دیا ہے کہ جنت اور دوزخ میں سے ایک کو منتخب کر لو، اور میرا نفس جو ہے وہ جنت کے سوا کسی چیز کو منتخب نہیں کرے گا، اگر کٹ بھی جاؤں، اگر جلا بھی دیا جاؤں۔ وہ جو آپ نے جو شروع میں فرمایا گرفتار کرنے چلا تھا، وہ گرفتار محبت حسین ہو گیا، اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت کے قدموں میں پہنچا اور جا کر کہا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ معذرت کی اور حضرت نے اس کو سینے سے لگا لیا، معافی مانگی، باقاعدہ معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ تو آپ نے اس کو سینے سے لگا دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں قبلہ گاہ صاحب شکی ساری زندگی رہتے ہیں، آخر میں سعید ہو جاتے ہیں۔ وہ حر ایسے تھے، اور اندر سعید روح ادب میں، وہ میں تو کہتا ہوں وہ جو اس نے فکرہ کہا نا امام پاک کو کہ آپ کی ماں جو ہے وہ اتنی عظمت والی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ہم لفظ نکال نہیں سکتے، اسی وقت قبولیت ہو گئی۔ جی حضور، آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ اس پہ۔ انشاءاللہ۔ اصل میں قبلہ گاہ صاحب، یہ اگر حضرت حر کے اور اس واقعے کو ہم دیکھیں نا، کربلا کو، تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، اور اسی لیے کہا تھا نا کہ آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، اس کے لیے کیا دل حق شناس اور دیدہ بیدار چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اس دن جو آیت مبارکہ تلاوت کر رہے تھے اور بار بار آپ پڑھ رہے تھے، وہ یہ تھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر جو ہیں یہ گمان نہ کریں انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ نہیں، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ انما نملی لیزدادوا اثما، ہم تو ان کے گناہ، ان کی جو برائی ہے اس کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ اور پھر آگے جو آپ نے پڑھا مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ،
اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کو یہ وہ لائق نہیں کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑے جس میں تم ہو، کیا حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب کی تمیز ہو جائے گی۔ یہ حضرت پڑھ رہے تھے اس دن قبلہ غازی صاحب۔ امتحان تھا تو حر کا تھا، امتحان تھا تو زہیر کا تھا، امتحان تھا تو حضرت عباس کا تھا۔ حضرت امام علی مقام کا امتحان نہیں تھا اس دن، وہ تو محبوبیت کے مقام پر تھے۔ اور یہی حضرت زہیر بن کین انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، خطبہ دیا، آپ نے کہا وَكُنَّا أُمَّةٌ، ہم امت ہیں، اور پھر ان یزیدیوں کو کہا وَأَنْتُمْ أُمَّةٌ، اور تم بھی امت ہو، ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، ہم بھی امت ہیں، تم بھی امت ہو۔ ان اللہ قد ابتلانا، اللہ تعالیٰ تو آزما رہا ہے ہمیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی آزما رہا ہے۔ کس چیز سے آزما رہا ہے؟ بذریت نبیکم، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت مبارکہ کے ذریعے آزما رہا ہے۔ اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ لِيَنْظُرَ مَا نَحْنُ وَأَنْتُمْ عَامِلُونَ، ہم میں اور تم میں کون ہیں جو اس پر عمل کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جب حضرت امام علی مقام نے رات کو راستہ دیا نا سب کو، چراغ گل ہوا، آپ نے فرمایا کیا سبحان اللہ، حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا دیکھو تم لوگ چلے جاؤ، پھر کہا شاید اس طرح نہ جائیں، تم لوگ میرے ایک ایک اہل بیت کو بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ کہ اس طرح شاید یہ چلے جائیں۔ تو سعید نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ ہم نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد مبارکہ کے ساتھ کیا کیا۔ اور حضرت عباس نے کیا کہا؟ لا ابقان اللہ بعدک، اے امام اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ اور پھر کہا لا اران اللہ ذالک ابدا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دکھائے ہی نہ کہ ہم آپ کے بعد رہیں۔ اور پھر فرمایا قبح اللہ العیش بعدک، اگر ہم زندہ رہ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو برباد کر دے، ہم آپ کے بعد تو رہنا ہی نہیں چاہتے۔ امتحان تھا ان کا، جب شمر نے آ کے کہا کہ کہاں ہے عباس، بھانجے ان کے لیے امان ہے، تو فرمایا لا حاجت لنا فی امانکم، تمہاری امان کی ہمیں حاجت نہیں ہے، امان اللہ خیر من امان ابن سمیہ، اس کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے۔ اور پھر یوں بھی کہا لعنک اللہ، یہ لعنت بھی کی ہے۔ قیس نے بھی وہاں لعنت کی تھی جب ان کو محل پر کیا گیا کسرے جی ابن زیاد پر، تو لعنک اللہ ولعن امانک، تم پر بھی لعنت ہو اللہ کی اور تمہاری امان پر بھی۔ وہ ایک تھے عبداللہ بن نمیر، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے دیکھا یہ قافلہ جا رہا ہے، اس نے کہا بیوی بات سنو، ان کی معیت میں، حضرت امام حسین کی معیت میں ان یزیدیوں سے لڑنا جو ہے یہ افضل ہے اس جہاد سے جو مشرکین سے تھا۔ اور حضرت امام محبوبیت کے مقام پہ تھے کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ من اللہم انی احب، میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی محبت کر۔ اور بلکہ صرف مقام محبوبیت پہ نہیں تھے بلکہ معیار محبوبیت تھے کہ آپ نے حضور نے دعا کی کہ اے اللہ اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر حضور نے تو تمام تشہیر فرمائی کہ یہ تو شہید ہوں گے، حضرت علی نے بھی فرمایا یہاں خیمے ہوں گے، یہاں سواریاں ہوں گے، یہ سب چیزیں بتائی جا رہی تھیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، یہ بھی کہا جا رہا تھا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن مجید اور اہل بیت، تم میرے بعد ان سے کیا کرو گے۔ اور حوض کوثر تاب ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں 3 گروہ مسلمانوں کے ہو گئے تھے۔ ٹھیک، ایک وہ تھا جو عزیمت پر تھا، کون سے؟ جیسے حر ہو گئے 72 جو تھے، 72 جو تھے، کیونکہ 19 اہل بیت اطہار کے افراد تھے، 72 آپ کے ساتھی جانثار تھے، تو
تو یہ 91 ٹوٹل بنتے ہیں. اور دوسرا وہ تھا جو رخصت پہ تھے، جیسے ابن عدی کہ اس نے امداد کے لیے عرض کی، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا. تیسرے وہ تھے جو گمراہ تھے، جو مخالف تھے. اور حضرت امام عالی مقام کیا تھے؟ کیا یہ عظیمت پہ تھے؟ نہیں، ان کا تو مقام اور تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. انما کے معنی جو آسان ہے نا قبلہ غصب، وہ ہے اونلی، اچھا کہ صرف اور صرف ٹھیک اللہ کی یہ وش ہے، ارادہ ہے کہ یہ رجس سے دور. تو رجس، یزید رجس تھا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہی تھا. حضرت امام حسین کے لیے رخصت کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، وہ تو تھے اسی راستے پہ. امت تھی یا رخصت پر یا عظیمت پر. اور دوسرا نقطہ قبلہ جو آپ نے شروع میں انٹرو میں کہ ادب، 7 باتیں حضرت ہور کی ادب کی میں نے نکالی. اچھا ماشاءاللہ. جب حضرت ہور پہنچے تو ظہر کا وقت تھا. حضرت امام عالی مقام نے آذان کے لیے کہا اپنے ساتھی کو، اس نے آذان دی. روایت میں ہے کہ جب آپ باہر تشریف لائے نا تو آپ نے نالین مبارک پہنے ہوئے تھے اور تہبند پہنا ہوا تھا. تو آپ نے کہا حضرت ہور سے کہ اگر تم اپنے ساتھیوں کو نماز علیحدہ پڑھانا چاہتے ہو تو پڑھاؤ. اس نے کہا نہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ پہلی بات تھی. دوسری بات، اس نے کہا مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے آؤں، ابن زیاد کے پاس. آپ نے فرمایا موت جو ہے وہ ادنا ہے میرے لیے اس سے کہ میں ابن زیاد کے پاس جاؤں، کہ لوگ کہیں کہ یزید کے پاس. تو آپ نے تو یہاں پہ فرما دیا. وہ خاموش ہو گیا، اس نے کوئی بحث نہیں کی. تیسری بات جو ہے، جب جو آپ نے انٹرو میں اور قبلہ کاظمی صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ کی طرف نماز کے بعد واپسی کا آپ نے ارادہ کیا تو وہ بیچ میں حائل ہو گیا. پھر آپ نے یہ فرمایا تمہاری ماں تمہیں کھوئے. تو وہ اس نے یہاں بھی بہت ادب کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد اس نے جب یہ دیکھا کہ نہ میں آپ کو ادھر لے جاؤں گا نہ ادھر، تو اس نے کہا میری ایک التجا ہے کہ میں ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں. اس دوران یہ ہے کہ آپ کوئی بیچ کا راستہ دیکھیں، مدینہ منورہ بھی نہ جائیں، کوفہ بھی میں نہیں لے جاتا، تو آپ درمیان کا راستہ دیکھیں کہ اس دوران کے ہو سکتا ہے کوئی راہ نکل ہے. چوتھی بات اس نے کہی کہ قبلہ اگر جنگ ہوئی تو آپ شہید کر دیے جائیں گے اور ہم ہلاک ہو جائیں گے. اچھا واہ واہ واہ. آپ شہید کر دیے جائیں گے اور ہم ہلاک ہو جائیں گے. تو اس پہ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ میں وہ کلمات مبارکہ کہتا ہوں جو ایک صحابی کو جو حضور کی خدمت اقدس میں مدد کے لیے جا رہا تھا، اس کے بھائی نے اس کو روکا، نصیحت کی، تو اس نے یہ اشعار پڑھے. میں وہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں. تو حضرت امام عالی مقام نے یہ اشعار پڑھے جس نے اس کے دل پہ ایک ضرب لگائی کہ آپ نے فرمایا سأمضی، کہ میں ارادہ کر چکا ہوں، وما بالموت عار علی الفتى، کہ جوان جو ہے اس پر موت کوئی عار نہیں ہے، اذا ما نوا حقا، جب اس کی نیت بھی حق والی ہے، وجاہد مسلمن، اور وہ جہاد کے لیے بھی پکا ارادہ کر کے نکلا ہے، فإن عشت لم اندم، اور اگر میں زندہ رہا تو نادم نہیں ہوں گا، وإن مت لم علم، اور اگر میں مر گیا تو مجھے کوئی ملامت بھی نہیں کرے گا. کفا بک ذلن، یہ بات کافی ہے کسی کی ذلت ذلیل ہونے کے لیے کہ ان تعیش و ترغما، کہ وہ زندہ بھی رہے اور ذلیل و خوار بھی ہو. تو یہ بات. اور پھر چھٹی بات، پانچویں بات کہ جب ابن عدی آیا نا تو وہ آنے لگے حضرت کے پاس، تو ہور پھر بیچ میں آیا کہ نہیں میں نہیں جانے دوں گا. تو حضرت امام عالی مقام نے فرمایا یہ میرے ساتھی ہیں. وہ پھر ہٹ گیا. واہ. اور جو اگلا پھر
جب پھر اس نے آپ کا آخری خطبہ مبارکہ سنا اور پھر معذرت کے لیے آپ کی خدمت میں آیا، اور اس وقت اس نے پھر خطبہ دیا ایک ان لوگوں ان کو یزیدیوں کو ان کو کہا تم عجیب لوگ ہو، ان کو بلاتے ہو، جب یہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہو، اور خدا کی وسیع و عریض زمین ہے جہاں پر چرند جائیں درند جائیں یہود و نصارہ جائیں، اگر نہ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت مبارکہ نہ جائے، اور تم کتنے ظالم لوگ ہو، ان پر پانی بند کرتے ہو جن کے صدقے پانی ہے کہ چرند درند یہود سب پیئیں، اور نہ پیئے تو حضور کی ذریت مبارکہ نہ پیئے، تم تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بدترین مخلوق ہو۔ جب اس نے یہ خطبہ، تو اس وقت تیروں کی بارش ہوئی حضرت امام علی مقام کی طرف، تو فوراً دوڑا آپ کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا، اور پھر جب جنگ اس نے شروع کی نا، قبلہ 2 کلمات سے فرض کروں گا، جنگ جب شروع ہوئی اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیا گیا پیدل، اس نے کہا میں اس حالت میں بھی شجاع ہوں۔ جب حبیب کی شہادت ہوتی ہے تو حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو کھو دیا، تو فوراً حضرت کی خدمت میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میری جان ہے آپ پر حرف نہیں آئے گا، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔